قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے۔ اور آج کے کلاس میں ہم لوگ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع کو پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے آب حیات سے متعلق کچھ سوالات۔ یہ اکثر ایگزامینیشن حال میں پوچھا جاتا ہے، یہ اکثر کمپٹیٹیو ایگزام کا حصہ بنا کرتا ہے یہ سوال۔ تو چلتے ہیں سیدھے سوال کے اوپر کہ آزاد کی آب حیات کا موضوع کیا ہے۔ دوستو کیا ہے سوال کہ آزاد کی آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ کیا ہے دوستو؟ آزاد کون آزاد؟ ان کا نام اصل کیا تھا دوستو؟ ان کا نام تھا محمد حسین آزاد۔ کیا نام تھا دوستو؟ محمد حسین آزاد۔ کیا تھا دوستو؟ محمد حسین آزاد۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی دوستو؟ پیدائش ہوئی تھی 1830 عیسوی کو۔ کب دوستو پیدائش ہوئی تھی؟ 1830 عیسوی کو۔ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ کب دوستو؟ دہلی میں ہوئی تھی۔ پیدائش کب ہوئی تھی؟ 1830 عیسوی کو دہلی کے اندر ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ تو 1910 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 1910 عیسوی کو ان کی وفات ہوئی تھی۔ اور محمد حسین آزاد کو آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے دوستو؟ آقائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ کس کو؟ محمد حسین آزاد کو۔ آپ نے جان لیا محمد حسین آزاد کا نام اصل کیا تھا دوستو؟ محمد حسین آزاد۔ آزاد جو ہے ان کا تخلص تھا۔ یہ نظم بھی لکھے ہیں، لیکن یہ اردو ادب کی دنیا میں جو مشہور ہوئے ہیں وہ ایک ناقدین کی حیثیت سے۔ کیا حیثیت سے دوستو؟ ناقدین کی حیثیت سے۔ ناقدین کیا ہے دوستو؟ ناقدین کسے کہیں گے؟ تنقید نگار کو۔ کیا کن کو دوستو؟ تنقید نگار کی حیثیت سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ چلیے تو ان کا سوال کیا تھا دوستو؟ سوال تھا کہ آزاد کی آب حیات کیا ہے دوستو؟ آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ آپشن نمبر اے ہے افسانہ۔ کیا ہے دوستو؟ اے ہے افسانہ۔ آپشن نمبر بی ہے اکبری عہد کی تاریخ۔ کیا ہے دوستو؟ اکبری عہد کی تاریخ۔ آپشن نمبر سی کیا ہے دوستو؟ اردو عہد کی تاریخ۔ کیا ہے دوستو؟ اردو عہد کی تاریخ۔ کیا ہے دوستو؟ اردو عہد کی تاریخ۔ آپشن نمبر ڈی ہے داستان۔ کیا ہے دوستو؟ داستان۔ تو کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ آب حیات کا موضوع کیا ہے؟ افسانہ نہیں ہے۔ افسانہ نہیں ہے۔ اکبری عہد کی تاریخ تو یہ نہیں ہے۔ اکبری عہد کی تاریخ نہیں ہے۔ داستان، یہ داستان بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اردو عہد کی تاریخ۔ کیا ہے دوستو؟ اردو عہد کی تاریخ۔ کیا ہے دوستو؟ اردو عہد کی تاریخ۔ آپشن نمبر سی از کریکٹ۔ کیا ہے دوستو؟ آپشن نمبر سی از کریکٹ۔ چلیے آپ نے سمجھ لیا ہے کہ آب حیات کا موضوع کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ آب حیات جو ہے کب لکھی گئی ہے؟ تو آب حیات کب لکھی گئی ہے؟ 1880 عیسوی کو اس کی پہلی اشاعت ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 1880 عیسوی کو۔ اور دوسری اشاعت کب ہوئی تھی؟ دوسری اشاعت ہوئی تھی 1883 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 1883 عیسوی کو۔ چلیے آب حیات کا موضوع ہم نے جان لیا۔ ان کی سن اشاعت جو 2 مرتبہ یہ اشاعت ہوئی ہے، اس کی اشاعت 2 مرتبہ یہ شائع ہوا ہے، تو دونوں مرتبہ کب ہوا ہے؟ 1830 عیسوی کو، 1880 عیسوی کو پہلی مرتبہ۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، چونکہ ہمیں آگے جانا ہے، بہت پڑھنا ہے، اور آب حیات سے متعلق اگر ایگزام میں کوئی سوال آ جائے دوستو تو وہ کیا ہے؟ بچ کے نہیں جانا چاہیے، وہیں پہ وہ سوال حل ہو جانا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر ہم پڑھیں گے تو سوالات حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ہم صرف سوال کا جواب ڈھونڈ کر آگے بڑھ جائیں تو دوستو نہیں ہوگا، بلکہ ان کے کانسیپٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ دوسرا کوسچن ہے آب حیات، تو کیا ہے دوستو؟ آب حیات اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ یہ موسٹ وی وی آئی کوسچن ہے دوستو۔ کیا ہے؟ موسٹ وی وی آئی کوسچن ہے۔ اکثر ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ کتنے ادوار میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے، آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے، اور
کبھی کبھی یہ بھی پوچھا جاتا ہے کسی شعرا کا نام لکھ کر کے کسی شاعر کا نام دے دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ آب حیات میں یہ کس دور میں اس کا ذکر ہے، کس دور میں آب حیات کے کس حصے میں ان کا تذکرہ ہے، تو آپ وہاں کنفیوز کر جائیں گے اگر کوسچن کو صحیح سے نہیں پڑھے رہیں گے۔ اگر یہ کنسیپٹ آپ کا آب حیات کے تعلق سے جو میں پڑھا رہا ہوں اسے آپ اگر صحیح سے نہیں پڑھے رہیں گے تو آپ ایگزام میں غلط کر کے چلے آئیں گے۔ اس لیے دوستو آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کس کو دوستو؟ آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ آب حیات کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو آپشن نمبر اے ہے 7۔ کیا ہے دوستو؟ اے ہے 7، آپشن نمبر بی ہے 6، آپشن نمبر سی ہے 5، آپشن نمبر ڈی ہے 4۔ تو بتائیے کہ کب کتنے ادوار میں ان کو شائع کیا ہے؟ دوستو کتنے ادوار میں شائع ہوا ہے یہ آب حیات؟ تو 5 ادوار میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ کتنے ادوار میں دوستو؟ 5 ادوار میں انہیں تقسیم کیا گیا ہے۔ آپشن نمبر سی از کریکٹ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا دوستو؟ آپشن نمبر سی از کریکٹ۔ چلیے آب حیات سے متعلق کچھ باتیں ایسی ہیں جنہیں ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یاد رکھیں گے تو ایگزام میں جس طریقے سے بھی گھما کے پوچھے گا وہ سوال بچ کر کے نہیں جائے گا، وہ آپ اچھا کر کے آئیں گے۔ اس لیے آپ ان باتوں کو جو میں ابھی پڑھا رہا ہوں، کیونکہ آب حیات کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، اس میں کاٹ چھانٹ کر کے آپ کے سامنے لایا ہوں تاکہ آپ کو پورا نہ پڑھنا پڑے اور مین جو پوائنٹ کی بات ہے انہیں آپ یاد رکھیں اور ایگزام آپ کا اچھا چلا جائے۔ میری یہی کاوش ہے آپ سے، میری یہی امید ہے آپ سے۔ تو چلیے آب حیات کیا ہے دوستو؟ آب حیات اردو شعراء کا تذکرہ ہے۔ کن کا تذکرہ ہے؟ دیکھیے آب حیات جو ہے اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جس میں ایک طرف ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کھلتا ہے تو دوسری طرف اردو زبان کی عہد بعہد ترقی کی تصویر سامنے آتی ہے۔ کیا ہے دوستو؟ ایک طرف تو ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کھلتا ہے۔ ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کس سے کھلتا ہے دوستو؟ اس سے پہلے کسی اردو شعراء کا تذکرہ کہیں نہیں ملتا تھا۔ وہ آغاز کس نے کیا؟ محمد حسین آزاد نے کیا۔ کون سی کتاب؟ وہ آب حیات میں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مقدمہ شعر و شاعری باقاعدہ آغاز ہوا ہے تنقید نگاری کا، لیکن تنقید نگاری کا جو ہے ایک سرسری طور پہ آغاز ہو چکا تھا۔ کس سے؟ آب حیات سے۔ کس سے دوستو؟ آب حیات سے۔ تو کیا ہے؟ جس سے اردو شعراء کا تذکرہ ہے، جس سے ایک طرف ادبی تاریخ نویسی کا راستہ کھلتا ہے تو دوسری طرف اردو زبان کی عہد بعہد ترقی کی تصویر سامنے آتی ہے۔ چلیے اگلا پوائنٹ ہے آب حیات۔ کیا ہے دوستو؟ آب حیات کو کلاسیکی شاعروں کا تذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آب حیات کو کلاسیکی شاعروں کا تذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آب حیات کو کلاسیکی شاعروں کا تذکرہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ یاد رکھنے کی چیز ہے جسے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے کہ آب حیات کی پہلی اشاعت کب ہوئی تھی دوستو؟ 1880 عیسوی کو۔ کب ہوئی تھی؟ 1880 عیسوی کو آب حیات کی پہلی اشاعت ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ تو وکٹوریا۔ کیا ہے دوستو؟ وکٹوریا پریس لاہور میں ہوئی تھی۔ کہاں ہوئی تھی؟ وکٹوریا پریس لاہور میں ہوئی تھی۔ اور دوسری اشاعت جو ہوئی تھی وہ 1883 عیسوی کو ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی دوستو؟ 1883 عیسوی کو ہوئی تھی۔ آب حیات کی دوسری، کبھی کبھی یہ کوسچن پوچھ دیا جاتا ہے کہ آب حیات کی دوسری اشاعت کب ہوئی تھی؟ دوسری اشاعت کب ہوئی تھی؟ تو وہاں آپ کو 1883 عیسوی یاد رکھنی ہے۔ 1883 اگر پہلی اشاعت پوچھا جائے تو وہ آپ کو یہاں 1880 عیسوی کو یاد رکھنی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور تیسرا پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے آپ کو کہ آب حیات ولی دکنی کے تذکرے سے شروع ہو کر میر انیس کے تذکرے پر ختم ہو جاتا ہے۔ کیا ہے دوستو؟ آب حیات ولی دکنی، سب سے پہلے جو آب حیات میں تذکرہ کسی شاعر کا ہوا ہے تو وہ ولی دکنی ہے۔ وہ کیا ہے دوستو؟ ولی دکنی ہے۔ سب سے
پہلے جو شاعر ہے جس کو آب حیات میں محمد حسین نے تذکرے کے طور پر لایا ہے وہ ہے ولی دکنی. کیا ہے دوستو؟ ولی دکنی ہے. اور سب سے لاسٹ میں جو لایا ہے وہ کیا ہے؟ میر انیس ہے. تو کیا کہا جاتا ہے؟ آب حیات کبھی کبھی پہلے شاعر کا نام بتائیے جو تذکرہ آب حیات میں جس کا ذکر ہے تو وہ ولی دکنی ہے. سب سے لاسٹ میں جس کا پوچھا جائے تو وہ میر انیس ہے. کیا ہے دوستو؟ میر انیس ہے. دوستو ہم 2 سے 3 سوال لے آئے ہیں، لیکن ایگزام میں اگر آب حیات کے تعلق سے کسی طریقے کا بھی کوسچن پوچھ دیا جائے تو میری تیاری ایسی ہونی چاہیے کہ وہ کوسچن بچ کر کے نہیں جانا چاہیے، وہ وہیں پہ حل ہو جانا چاہیے. آب حیات ولی دکنی کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے. کس سے دوستو؟ اور کہاں ختم ہوتا ہے؟ میر انیس کے تذکرے پر یہ ختم ہو جاتا ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آب حیات کو کتنے ادوار پہ تقسیم کیا گیا ہے دوستو. تو وہ 5 ادوار پر مشتمل ہے. انہیں کتنے ادوار پہ تقسیم کیا گیا ہے؟ 5 ادوار پہ. کتنے پہ دوستو؟ 5 ادوار پہ تقسیم کیا گیا ہے. کن کو؟ آب حیات کو. پہلے دور کے شعراء کرام کون کون ہیں؟ کون کون ہے؟ ولی دکنی ہے. پہلے کیا ہے دوستو؟ ولی دکنی ہے. ولی دکنی ہے. دوسرا شاعر کیا ہے؟ وہ شاہ مبارک آبرو ہے. کیا ہے دوستو؟ شاہ مبارک آبرو. آبرو کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا؟ شاہ مبارک. کیا تھا دوستو؟ شاہ مبارک آبرو. کیا تھا دوستو؟ شاہ مبارک آبرو. چلیے مضمون کا نام آپ نے سنا ہوگا، مضمون کا نام آپ نے سنا ہوگا، لیکن شیخ شرف الدین مضمون ان کا کیا تھا دوستو؟ تخلص تھا. جیسے آبرو تخلص تھا نا شاہ مبارک کا، اسی طریقے سے شیخ شرف الدین کا تخلص کیا تھا؟ وہ مضمون تھا. کیا تھا دوستو؟ مضمون تھا. ایک تخلص آپ دیکھے ہوں گے ناجی. کیا ہے دوستو؟ ناجی کر کے سنے ہوں گے آپ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کا نام کیا تھا؟ شاکر ناجی. اور ان کا تذکرہ کس دور میں ہے؟ کس حصے میں ذکر کیا گیا ہے آب حیات کے؟ وہ پہلے دور میں. کیا ہے دوستو؟ یہ پہلے دور میں. اور ایک ہے یک رنگ کا نام سنا ہوگا آپ نے، لیکن یہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ مصطفیٰ خان نام تھا، اور یک رنگ ان کا تخلص تھا دوستو. کیا تھا؟ یک رنگ. مصطفیٰ خان یک رنگ. ان کا بھی جو ہے پہلے حصہ میں تذکرہ کیا گیا ہے. تذکرہ کیا ہے کس نے؟ محمد حسین آزاد نے اپنی کتاب آب حیات میں پہلے دور میں مصطفیٰ خان یک رنگ کا بھی تذکرہ کیا ہے. چلیے اس کو یاد رکھیے گا. شیخ شرف الدین کا مضمون جو ہے تخلص تھا. صرف مضمون رکھ دیا جائے اور ان کا اصل نام کیا پوچھا جائے تو یہاں ہمیں آپ کو یاد رکھنا ہے شیخ شرف الدین. کیا رکھنا دوستو؟ شیخ شرف الدین. اب چلتے ہیں دوسرے دور کے شعراء کرام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں. کہ پہلے دور میں اور بھی شعراء ہے، لیکن مخصوص شعراء کا نام کاٹ کر کے ہم نے آپ کے سامنے ایک نوٹس کی صورت میں پیش کیا ہے. کتنے دوستو؟ بہت شارٹ کٹ میں لایا ہے. اگر پورے شعراء کا نام ہم گنوانے لگ جائیں تو یہ کلاس بہت لمبا ہو جائے گا، اس لیے چھوٹا کر کے لائے ہیں دوستو جو مخصوص ہے، اور ایگزام کے روح سے یہ سب سوالات پوچھے جاتے ہیں. دوسرے دور کے شعراء کرام کون تھے دوستو؟ وہ ہے حاتم. کیا ہے دوستو؟ حاتم کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ ظہور الدین. کیا تھا دوستو؟ شیخ ظہور الدین. اسے یاد رکھیے گا، شیخ ظہور الدین حاتم. شیخ ظہور الدین حاتم. رنگین کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ تخلص ہے کن کا؟ سعادت یار خان رنگین. سعادت یار خان کا تخلص کیا تھا؟ رنگین ہے دوستو. کن کا؟ سعادت یار خان رنگین. تو اس کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. حاتم کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ ظہور الدین. اور رنگین کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ وہ ہے سعادت یار خان رنگین. اور دوسرے دور کے شعراء کرام میں ایک نام بہت ہی مشہور ہے، وہ ہے آرزو. کیا ہے دوستو؟ آرزو. ان کا اصل نام تھا سراج الدین خان آرزو. کیا تھا دوستو؟ سراج الدین خان آرزو. کیا تھا دوستو؟ سراج الدین خان آرزو. یہ وہ شعراء ہے جس کو آب حیات میں محمد حسین آزاد نے دوسرے دور کے شعراء کرام میں تذکرہ کیا ہے. ایک ہے فغاں. کیا ہے دوستو؟ فغاں. یہ بہت آپ نے سنا ہوگا. اگر آپ اردو ادب سے تھوڑی سی بھی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، تو ضرور یہ فغاں آپ کے نظروں سے گزرا ہوگا. اس کا اصل نام کیا تھا دوستو؟ اشرف علی خان فغاں. اشرف علی خان فغاں. کیا تھا دوستو؟ اشرف علی خان فغاں. کیا تھا دوستو؟ اشرف علی خان فغاں.
چلیے دوسرے دور کے شعراء کرام میں یہ مخصوص شعراء ہیں جنہیں آپ یاد رکھیے گا۔ تیسرے دور کے شعراء کرام کی بارگاہ پہنچتے ہیں۔ تیسرے دور کے شعراء کرام کیا تھے؟ وہ تھا تیسرے دور کے شعراء کرام کون کون؟ مظہر، مرزا مظہر کو آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن اس کا اصل نام کیا تھا؟ مرزا جانے جانا مظہر۔ کیا تھا دوستو؟ مرزا جانے جانا مظہر، مرزا جانے جانا مظہر۔ تیسرے دور کے شعراء کرام میں میر درد، کس کا تذکرہ ہے دوستو؟ میر درد کا اصل نام کیا تھا؟ خواجہ میر درد۔ اور تیسرے دور کے شعراء کرام میں میر عبدالحی تاباں، کیا ہے دوستو؟ تاباں کا نام آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن ان کا اصل نام کیا تھا؟ میر عبدالحی تاباں کی بات آئی ہے تو تاباں میر عبدالحی کا تخلص ہے دوستو۔ کیا ہے دوستو؟ میر عبدالحی کا تخلص ہے، لیکن میر عبدالحی کون؟ وہ نہیں جو ساحر لدھیانوی کا نام ہے، اصل نام عبدالحی۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ ساحر لدھیانوی کا اصل نام کیا ہے دوستو؟ وہ ہے عبدالحی۔ تو آپ یہاں کنفیوز نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ایک تاباں ہے، ان کا تخلص عبدالحی ہے، لیکن عبدالحی ساحر لدھیانوی ہے، ان کا تخلص کیا ہے دوستو؟ ساحر۔ وہ کیا ہے دوستو؟ ساحر۔ کیا ہے دوستو؟ ساحر۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور خواجہ میر اثر، کیا ہے دوستو؟ خواجہ میر اثر کون تھے؟ یہ میر درد کے سگے بھائی تھے۔ کیا تھے دوستو؟ میر درد کے سگے بھائی تھے۔ کون؟ خواجہ میر اثر۔ چلیے یہ تیسرے دور کے شعراء کرام میں ان کا تذکرہ ہے آب حیات میں۔ تیسرے دور کے شعراء کرام میں مرزا رفیع سودا، کیا ہے دوستو؟ مرزا رفیع سودا، یہ بہت ہی مشہور نام ہے، یہ قصیدہ نگاری کے طور پہ بہت زیادہ مشہور ہے، اسے یاد رکھیے گا۔ اور تیسرے دور کے شعراء کرام میں ایک مخصوص شعراء جو خاص ہیں وہ میر ضاحک ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ میر ضاحک ہیں اور میر سوز ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ میر سوز ہیں۔ اور تیسرے دور کے شعراء کرام میں میر تقی میر ہے۔ یہ بار بار پوچھا جاتا ہے خاص طور سے میر تقی میر کے بارے میں کہ میر تقی میر کا تذکرہ آب حیات کے کس دور میں محمد حسین آزاد نے کیا ہے؟ تو کون سا ہے؟ تیسرے دور میں۔ کون ہے دوستو؟ تیسرے دور میں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں چوتھے دور کے شعراء کرام میں کیا ہے؟ مصحفی۔ ان کا اصل نام کیا تھا دوستو؟ غلام حمدانی مصحفی۔ کیا ہے دوستو؟ غلام حمدانی مصحفی۔ چوتھے دور کے شعراء کرام میں انشاء اللہ خان انشا، قلندر بخش جرأت، یہ چوتھے دور کے شعراء کرام میں ان کا تذکرہ ہے۔ میر حسن، یہ مثنوی سحر البیان کے مصنف ہے، اور میر حسن کا تذکرہ جو ہے چوتھے دور میں کیا گیا ہے، آب حیات کے چوتھے دور میں کیا گیا ہے۔ چلیے آخری پانچویں دور اور آخری دور کو ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد چاہیں گے کہ اس کے متعلق باتوں کو ہم یاد رکھیں، اور سوال جو آب حیات یا محمد حسین آزاد کے تعلق سے پوچھ دیا جائے دوستو تو وہ بچ کر کے نہیں جانا چاہیے، یہیں پہ وہ حل ہو جانا چاہیے۔ پانچویں دور کے شعراء کرام میں کون کون سے ہیں؟ تو امام بخش ناسخ، میر مستحسن خلیق۔ کیا ہے دوستو؟ میر مستحسن خلیق، یہ پانچویں دور یعنی آخری دور کے شعراء کرام میں یہ ہیں۔ امام بخش ناسخ، میر مستحسن خلیق، خواجہ حیدر علی آتش۔ کیا ہے دوستو؟ خواجہ حیدر علی آتش کو پانچویں دور کے شعراء کرام ان کا تذکرہ ہے۔ شاہ نصیر، کیا ہے دوستو؟ شاہ نصیر، مومن خان مومن، بہت مشہور نام ہے، مومن خان مومن۔ شاہ ابراہیم ذوق، کیا ہے دوستو؟ شاہ ابراہیم ذوق۔ اور پانچویں دور کے شعراء کرام میں غالب کا بھی تذکرہ ہے اور میر انیس کا بھی تذکرہ، کیونکہ یہ لاسٹ میں ان کا تذکرہ محمد حسین آزاد نے کیا ہے۔ محمد حسین آزاد کی آب حیات کو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھا اور اسے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے، اور آب حیات ہی نہیں بلکہ محمد حسین آزاد کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ کون کون دوستو؟ بہت ساری کتابیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ چلیے محمد حسین آزاد کی کتابوں پہ تھوڑا سا اور آپ ٹائم دیجئے اور تذکرہ کر لیتے ہیں آزاد کی کتابوں پہ، آزاد کی تصنیفات پہ۔ تو ایک ہے سخندان فارس، سخن
دانے فارس. کیا ہے دوستو؟ سخن دانے فارس. کیا ہے دوستو؟ سخن دانے فارس. اور سیر ایران. کیا ہے دوستو؟ سیر ایران. کیا ہے دوستو؟ سیر ایران. اور ایک اور کتاب ہے ان کی. کون سی کتاب ہے؟ دربار اکبری. کیا ہے دوستو؟ دربار اکبری. کیا ہے دوستو؟ دربار اکبری. بہت محنت سے شارٹ کر کے آپ کی خدمت میں لائے ہیں یہ ویڈیو، یہ کلاس. تو اور کیا ہے؟ سیر ایران. آزاد کی بہت ساری نظمیں ہیں، جیسے شب قدر ہے، صبح امید ہے. یہ بہت مشہور نظم ہے، شب قدر اور صبح امید. کیا ہے دوستو؟ صبح امید. یہ تصنیف وغیرہ ہیں ان کی، انہیں یاد رکھیے گا کہ ایگزام میں اکثر پوچھا جاتا ہے. دوستو چلتے ہیں اب کلاس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. تب تک کے لیے خدا حافظ. اور اگلے کلاس میں ہم پڑھیں گے قرۃ العین حیدر کے آگ کا دریا، اور اس میں ایسا ٹرک ہم محنت کر کے لائیں گے جسے آپ یقیناً سنیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. جو چیزیں آپ کو کئی دن لگ جاتے ہیں یاد کرنے میں، پھر بھی یاد نہیں ہوتا، کنفیوژن رہتا ہے، بھول جاتے ہیں، اس چیز کو، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم بہت زبردست کئی ٹرک اس میں لائیں گے. امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.